السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور آج دو تین بڑے اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رجسٹرار نے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس کی تقریب کا انعقاد کا جو ہے کہ بتایا گیا 25 اکتوبر کو صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اور بہت سی قیاس آرائیاں جو مسلسل بحث و مباحثہ ہو رہا تھا کہ شاید ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا ان میں ترمیم کی جا رہی ہیں اور وہ اس کے بعد بھی چیف جسٹس رہیں گے، تو وہ ایک تو یہ معاملہ جو ہے کلیئر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان 25 اکتوبر کے بعد وہ نہیں رہیں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ ابھی آئینی ترمیم کا ہے اور وہ آئینی ترمیم ابھی بھی اسپیشل جو کمیٹی تھی پارلیمانی اس کا اجلاس ہوا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جانب سے جو ترمیم تجویز کی ہیں اس کا مسودہ اس کمیٹی میں پیش کیا ہے۔ وزیر قانون نے پاکستان بار کونسل اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی مسودہ تو پیش نہیں کیا لیکن کچھ نکات وہاں پہ بیان کیے ہیں، اور ابھی جے یو آئی اور پی ٹی آئی اپنا کوئی ڈرافٹ تیار کر کے نہیں لائی، وہ ابھی مشاورت کے بعد کچھ تیاری کریں گے اور پھر چیزیں سامنے لے کر آئیں گے۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کب تک ہوگا یہ کچھ کہنا مشکل ہے، ابھی قبل از وقت ہے، اس پہ وقت لگ سکتا ہے، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، حکومت کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کچھ فیصلہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو صاحب امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے گا، جبکہ وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس 2/3 کا نمبر جو ہے وہ پورا ہے اور وہ جب چاہیں پاس کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں، اس میں اسد کیسر صاحب نے پبلکلی بھی بات کی کہ ان کے ارکان کو 20 کروڑ سے لے کر اور اس سے زیادہ کی جو ہے کہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ وہ اگر ووٹ کریں گے تو ان کو اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسپیکر نیشنل اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، اسپیکر سندھ اسمبلی کے خطوط کے اوپر یہ غور کیا جا رہا ہے کہ کیا مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ابھی موجود ہے، کے پی کے اسپیکر کا بھی خط الیکشن کمیشن کے پاس آیا ہوا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہم جوائن کر رہے ہیں علی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور لیگل ٹیم کے اندر بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی بھی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہمیں صبا صادق صاحبہ جو ہے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، وہ بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ آپ سے شروع کر لیتے ہیں سحر کامران صاحبہ، آپ کا ڈرافٹ سامنے آ چکا، وہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید اس قسم کی ترامیم کی جا رہی ہیں جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے از خود نوٹسز لے سکتے ہیں یا مقدمات کو سن سکتے ہیں، وہ اختیار ختم کیا جا رہا تھا۔ پہلے جو سامنے چیزیں آئی تھیں لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انسانی حقوق کی اور جمہوریت کی بات کی، اور اس پہ ان کا موقف بھی جب آیا تو وہ کہا تھا کہ حکومت کی ترامیم یا تجاویز یا مسودہ ہے، پیپلز پارٹی سے اتفاق نہیں کرتی۔ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس میں صوبائی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کا بھی تجویز دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ججز کی تقرری کا طریقہ کار دیا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کہ جس کو سپریم کانسٹیٹیوشنل کونسل کا نام دیا، اس کا بھی طریقہ کار دیا، کون ممبر ہوں گے۔ لیکن اس پیکج کے اندر آرٹیکل 184 اور آرٹیکل 199 اس کی ڈیلیشن کی بھی تجویز دی گئی ہے کہ مسودے کے اندر، اور یہ اگین براہ راست وہ چیز ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق از خود نوٹسز یا ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار جس میں لاپتہ افراد آ جاتے ہیں یا اس قسم کی انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہائی کورٹ براہ راست وہ پٹیشن لے لیتی ہے، یہ وہ دو اختیارات ہیں، اس میں بھی ڈیلیشن کی بات کی گئی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے سی او ڈی کے اوپر ایک طرف قائم ہے کہ ہم وفاقی آئینی عدالت قائم کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کر رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی انسانی حقوق کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے بھی بہت کلیئر اور واضح پوزیشن ہے، اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سب کو اعتماد میں لیا جائے، ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی لیجسلیشنز کو بلڈوز نہیں کیا، چاہے وہ 1973 کا متفقہ آئین تھا یا 18ویں امینڈمنٹ تھی۔ بہت سارے یعنی وہ شکیں جن کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار یا وفاقی آئینی عدالت، جس پہ اس وقت اعتراض کیا گیا، وقت ثابت کیا کہ وقت کی ضرورت تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ابہام کریٹ کیا گیا، کنٹروورسیز یا کانسپریسیز، وہ شاید جو ہے یا تو غلط فہمیوں کے اوپر مبنی تھا یا پھر جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اختلاف برائے اختلاف تھا،
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں، اس سے پہلے کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی، اسپیکر سے ملے ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے یہ کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سینئر لیڈرشپ کی اور ہم سب کی بھی کہ ہر سطح کے اوپر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرسٹ بھی بلڈ کیا جائے، کنسنسس بھی بلڈ کیا جائے، چاہے وہ سول سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشنز ہو، چاہے وہ پارلیمان کے ساتھ ہوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں، بار کونسلز کے ساتھ ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ فائنل ہوگا ڈرافٹ تو اس کے اندر سب کی سے ہوگی اور ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے آ جائے گا. ہمیں اس کو شخصیات کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو کسی وقت کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی نے نیب کے قانون کے اوپر بات کی تو اس وقت جو ہے شاید باقی سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ یہ چھری صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ چلے گی، لیکن جب باقی سب بھی اس کا شکار ہوئے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہے. اس وقت پھر پی ٹی آئی نہیں مانی، پھر بعد میں اب آپ یہ دیکھیں اگر ریلیف مل رہا ہے تو تحریک انصاف کو بھی مل رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہم کو جو ہے نا وقت اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک نہیں کرنا چاہیے. 184 199 میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ آپ ڈیلیشن کر دیں، آرٹیکل ختم کر دینے چاہیے انسانی حقوق کے اوپر جو ڈالتے ہیں کیسز سنتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ اختیارات ہے نا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کیسز جو پبلک کے ہوتے ہیں روزمرہ کے، ہماری عدلیہ جو ہے 130 نمبر پر رینک آتی ہے اس کی 145 ممالک میں سے. ابھی تو اور نیچے چلے گئے. جی اب آپ ہی دیکھیں کہ 85% وہ کیس ہوتے ہیں جو عوام کے کیس ہوتے ہیں، فوجداری اور دیوانی مقدمے. سالہ سال لوگ مر جاتے ہیں، ان کی جو کچھ بچا کچا سرمایہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، اور چند کیسز کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے عدلیہ کا. اور پھر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کوئی ماضی کوئی بہت تابناک نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ کبھی ڈیم بنا رہے ہیں، کبھی ٹماٹر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں، کبھی نسلا ٹاور گرا رہے ہیں، کبھی ریکو ڈیک کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھیں ہر ایک کا ایک کام ہے اور ہر ادارے کو اپنے جو ہے اختیارات کے اندر رہنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسانی حقوق جو ہے ان کی خلاف ورزی پہ پاکستان پیپلز پارٹی چپ رہے گی یا ان کی کوئی جو ہے طریقہ کار نہیں ہوگا. ہر جو کیس ہے وہ اپنے میرٹ کے حساب سے متعلقہ عدالت کو جائے گا اور انصاف بالکل ہوگا. ذرا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو آرٹیکل ہیں 184 199 ان کی امپورٹنس کیا ہے، اور اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس آتی ہیں اور وہاں پر اگر یہ معاملات ان کو کسی دائرۂ کار میں دیے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یا ان کو ختم کرنے سے بنیادی انسانی حقوق پہ ضرب لگے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی ایکچولی یہ جو دو آرٹیکلز ہیں یہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس سے ان کا تعلق ہے ڈائریکٹلی، بالکل ان کا انڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ اس کے لے کر آئے اور آئین کو انہوں نے ایک شکل دی اور ملک پہ نافذ ہوا وہ آئین، اس کی میں کہتا ہوں دھجیاں اڑ جائیں گی اگر 199 آرٹیکل اور اس کے ساتھ آپ along with 184 کو ختم کر دیتے ہیں. کیسے مجھے بتائیں؟ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے پاورز ہوتی ہیں. کون سی پاورز ہوتی ہیں؟ ریٹ آف مینڈمنس، ریٹ آف سیشوری، ریٹ آف ہیبس کارپس. آپ ان سب چیزوں کو اٹھا کے جو ہے وہ ختم کر دیں اور کہیں ریٹ آف پروبیشن بھی نہیں ہوگی، ریٹ آف مینڈمنس بھی نہیں ہوگی. یہ پاورز اگر فنڈامنٹل رائٹ سے نہیں ہے تو ایک بندہ کہاں جائے گا؟ مجھے آپ بتا دیں کہ خدا نہ خواستہ کل آپ اغوا ہو جاتے ہیں، آپ کی فیملی ہے وہ کس کے پاس جا کے دروازہ ناک کرے گی؟ نمبر 1 کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی نہیں ہے آپ کے پاس. اور جو 184 کی پاورز آپ ختم کر رہے ہیں یہ اسپیسیفکلی پرسن اسپیسیفک اور یہ اسپیسیفکلی جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور کسی ادارے کو کنفائن کرنے کے برابر ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اگر اس کا تعلق خالد بھائی ہوتا نا پبلک کے ساتھ، 25 کروڑ عوام کے ساتھ، تو سب سے پہلے امینڈمنٹ کے اندر جو لوڈ جوڈیشری ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی جاتی، جس کے پاس 26 لاکھ پلس کیسز ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے، کم سے کم جو میں نے مسودہ پڑھا ہے اس کے اندر نہیں ہے. نمبر 2 ہائی کورٹس کے اندر امینڈمنٹ کی جاتی جہاں پر سیکنڈ نمبر پہ پینڈنسی پڑی ہوئی ہے 4 لاکھ کے کیسز کے برابر، اور جہاں 60,000 کیسز ہیں ان میں سے کانسٹیٹیوشنل کیسز کتنے ہیں آپ دیکھ لیں گے تو کچھ 3% بھی نہیں بنیں گے اس کے. سو دا تھنگ از جہاں 26 لاکھ 2.6 ملین پلس کیسز پینڈنگ ہیں اس کا ذکر کوئی نہیں. میننگ بائی کہ یہ 25 کروڑ عوام کے لیے قانون سازی یا امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہو رہی، یہ پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہے. یہ کوئی اس کا بینیفیشری ہے ضرور. پھر میں بلاول زرداری صاحب کی 2-3 پچھلے ان کے دیکھ رہا تھا پروگرامز جہاں پر گئے وہ انہوں نے کیا، انہوں نے 60 ڈیٹ بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ 25 سے پہلے ہو، 25 سے پہلے ہو. اٹس ہز وش
25 سے پہلے میننگ بائی کہ بہت سی چیزیں کلب کریں تو 25-26 تک وہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بہت سارے ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں. لیکن اب تو سپریم کورٹ میں اناؤنسمنٹ ہوگی فل کورٹ ریفرنس کرنے ٹھیک ہے ان کے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جتنے ڈرافٹ آئے ان میں شاید کوئی ججز کی ایج کا بھی ابھی اس میں نہیں آ رہا. پھر آپ جو پروونشل لے کر آ رہے ہیں میننگ بائی کہ آپ سارے کے سارے اداروں کو اسپیشلی جو آپ کے ہائی کورٹس اور انڈیپینڈنس جوڈیشری کا کانسیپٹ تھا, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور فری فیئر اینڈ جو جسٹس کا سسٹم تھا, جو کانسیپٹ تھا, اس کو تو آپ بلڈوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو لگانا ہی آپ لوگوں نے. پھر وہی لوگ لگائیں گے, ان کے خلاف فیصلے کیسے ہوں گے, من پسند بندے آئیں گے. ایون جو مسودہ میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہوا ہے, اس کے اندر جو مقرر کرنے ہیں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, اس میں چیف جسٹس بھی نہیں ہے شامل. سو یہ ساری ایسے کوشچن ہیں جن کے کوئی کسی کے پاس جواب نہیں تھا, آج بھی جواب نہیں تھا. آپ اگر ایک کمیٹی بناتے ہیں, کوئی 5 ججز آتے ہیں, وہ مطلب کوئی طریقہ کار وضع ہوتا ہے نا. آپ یہ چیز ختم کر رہے ہیں, اس کے پیرالل کیا دے رہے ہیں آپ, پیرالل میں کون ہوگا اس کے اندر. وہ نظام جو بنا ہوا ہے, میں کہتا ہوں اس کا بھی ایک پورا قسم کا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایلیمینیشن ہو جائے گی. اور آپ کو کل میں بالکل یہ بات درست ہے. اب اگر ابھی میم بات کر رہی تھی نیب قانون کی, ہم نے تو سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ امینڈمنٹ غلط ہوئی ہے, ہم تو اس کے بینیفیشری بننا بھی نہیں چاہتے تھے, نہ ہی ہم بن رہے تھے, نہ ہی ہم بنے. لیکن الٹیمیٹلی وہ ترمیم ہوئی تو اس کو فائدہ آ گیا. مجبوری ہے کہ اب کورٹ چلا ہی نہیں سکتی, امینڈمنٹ آ گئی, لا آپ نے بنا دیا. ہم نے تو ہمارے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یار میں بینیفیشری بھی نہیں ہوں, اگر ہوں بھی تو میں نہیں بننا چاہتا, آپ لا چینج کریں. لوگوں کو کیا ہو رہا ہے, اب تو ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے امینڈمنٹ کر دیا, تو جو سننا چاہتا ہے, جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ سن ہی نہیں سکتا. سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بیسک کمپوننٹ آپ کے آرٹیکل جو آپ کے 9 سے سٹارٹ ہوتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ سے 28 تک چلے جاتے ہیں. اس میں 17 بھی ذکر ہے, آپ کو پتا ہے, اور اس کے علاوہ آرٹیکل 9 بھی ہے آپ کا. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, ان سب کو جب جوڑتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں جا کے 199 کے ساتھ جو کہ ریٹ جورسڈکشن پاورز آتی ہیں, وہ ساری کی ساری ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کے غریب آدمی کو کوئی انصاف نہیں ملتا. کسی ایک انسٹیٹیوشن کو, پارٹی کو, ان کو ضرور بینیفیشری ہو سکتا ہے, پبلک کے ساتھ اس کا نہیں ہو سکتا. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر جو اسی آئینی کے اندر ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے, اور پھر جو فیڈرل لیول کے اوپر اور صوبائی لیول کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ان کے ججز کون تقرر کرے گا اور کون ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. جیسے سپریم جوڈیشل کونسل پہلے ہوتی تھی, اب سپریم کانسٹیٹیوشنل کونسل ہوگی, اس کی تشکیل کیسے ہوگی, اور اس سے کیا سپریم کورٹ انڈرمائن ہوگی یا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی وہ زیادہ پاورفل ہوں گی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ